مجيدا لم يزل مرفوعا لا يزال جلت عظمته والصلاة والسلام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد بالله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أرحم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على سفينة النجاة وعين الحياة والأجل المستحر والمهدي المنتظر اسی دستور کے مطابق جو برسوں سے قائم ہے اور دلی اعتبار سے ملت کی تہذیب کے اعتبار سے آزاداری کی تاریخ کے اعتبار سے
1400 سال سے یہ سلسلہ، جس کی بنا ایک پھوپھی اور بھتیجے ہے، جس کی بنیاد مظلوم کے وارثوں نے، ہم پھر اسی بنیاد میں سے جڑے ہوئے برش ازاں پر اکٹھا ہے۔ اس یاد دہانی کے لیے اور اس یاد کو اپنی کئی نسلوں تک پہنچانے کہ جس کی بقا کے لیے کربلا ہو۔ آغاز اشرا ہے، پہلی مجلس ہے، یہ بھی چاہتا ہوں کہ ابتدا اور آغاز میں ہی کچھ ایسی باتیں اپنے سننے والوں تک پہنچا دوں جن کا تعلق خالصتاً فصل ازاں سے، محرم سے، غم حسین سے۔ یاد رکھیے، آج ہماری نسلوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ محرم تلوار کا نہیں، صبر کا۔ محرم تلوار کا نہیں، صبر کا۔ شاید میرے کچھ دوست یہ کہے کہ نہیں، تلوار چلی تو محرم میں تھی، عاشور کے دن چلی تھی نا، امام حسین، ہمارے امام حسین نلغا کرنے والوں نے تلوار کھینچی تھی تو عاشور کے دن چلی۔ تو شاید کوئی دوست کہے کہ نہیں چلی تو تھی محرم۔ یاد رکھیے گا، اگر عاشور کے دن تلوار چلی تھی تو عاشور ہی کے دن ذوالفقار نے آپ میں نہیں گئی۔ عاشور ہی کے دن ذوالفقار نے آپ میں بھی گئی، اور جب سے نیام میں گئی ہے اب تب تک نہیں نکلے گی جب تک بارش نہیں نکالے۔ اور ہمارا مذہب، ہمارے مذہب سے مراد ہم شیعہ 12 امامی، ہمارا مذہب کیا ہے؟ 12 امامی، نہ 3 امام، نہ 2 امام، نہ 5 امام، نہ 6 امام، 12 امامی ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بات یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ تو 12 امامی مذہب یہ ہے کہ جب بھی تلوار کھینچے گی یا رسول کے پاس حق ہے یا ولی خدا کے پاس حق ہے، معصوم امام کے پاس حق ہے، اور کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر تلوار کھینچ سکے۔ تو جب تک ان کی تلوار نہیں کھینچتی ہماری تلوار بھی نہیں کھینچتی۔ ہم پابند ہیں اپنے امام معصوم، اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ محرم تلوار کا نہیں، صبر کا مہینہ۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ تلوار اور صبر میں فرق کیا ہے۔ 2-3 باتیں پہلے سن لیجیے، آغاز میں ہی اچھا ہے یہ بات پہنچ جائے۔ تلوار چلانے والے کو صبر کی ضرورت ہے، صبر کرنے والے کو تلوار کی ضرورت ہے۔ تلوار چلانے والے کو صبر کی ضرورت ہے، صبر کرنے والے کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاد بغیر صبر کے نہیں ہوتا، لیکن صبر بغیر تلوار کے ہو جاتا۔ دلیل چاہیے اگر میرے بچوں کو تو دلیل قرآن میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ یہ قرآن میں کہاں رکھی ہے؟ قرآن مجید میں حضرت طالوت کے لشکر کا بیان ہے جو جالوت کے مقابلے پہ لڑنے کے لیے چلا۔ جب طالوت کا لشکر جالوت کے مقابلے پہ لڑنے کے لیے چلا تو حضرت طالوت کے لشکر نے ایک دعا کی، وہ دعا قرآن میں ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے
اسے قرآن بنا دیا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. حضرت طالوت کا لشکر یاد رکھیے گا، حضرت طالوت کا لشکر لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور خدا سے دعا کر رہا ہے پروردگار ہم پہ صبر کی بارش فرما. اس مقتدر بچے سے پوچھو جو 18 سال سے مجھے سن رہا ہے کہ لڑنے والے کو صبر کی کیا ضرورت ہے؟ اے مجاہدو تم تو لڑنے جا رہے ہو، تلوار لے کے جا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو اللہ آپ پہ صبر کی بارش فرما، اور اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے آیت بنا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جہاد صبر کے بغیر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تلوار، جملہ یاد رکھیے گا، جب تلوار چلتی ہے تو صرف زخم دیا نہیں جاتا، کھایا بھی جاتا ہے. جب جہاد ہوتا ہے، جب تلوار چلتی ہے تو زخم دیا ہی نہیں جاتا، کھایا بھی جاتا ہے. زخم دینے کے لیے صبر نہیں چاہیے، زخم کھانے کے لیے صبر چاہیے ہے. اس لیے کہ اگر جو زخم کھائے گا اور صبر نہ کر سکے گا تو شہادت خودکشی میں بدل جائے گی. کہہ گیا جو پہلا جو زخم کھائے گا اور صبر نہ کر سکے گا تو شہادت خودکشی میں بدل جائے گی. میں دہرانا نہیں چاہتا، 18 برسوں میں 2-1 دفعہ تو یہاں وہ روایت پڑھ چکا ہوں حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور کئی طریقے سے روایت ہوئی ہے کہ میدان جنگ میں ایک شخص کے لیے لوگوں نے کہا بڑا بہادر ہے، بڑا نمازی ہے، بڑی دلیری سے لڑتا ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. جب وہ خیمے سے اٹھ کے گیا رسول نے کہا مگر جہنمی ہے، مگر جہنمی ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نماز آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، روزے آپ کے حکم کی اطاعت میں رکھے ہیں، جہاد آپ کے ساتھ کر رہا ہے، بہادری سے لڑتا ہے. تو حضرت سہل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے ساتھ کھلا دیا اور میں میدان جنگ میں دیکھتا ہوا چلا یہاں تک کہ بہت بہادری سے لڑا، بڑے زخم بھی کھائے، بڑے زخم دیے بھی، لیکن ایسے میں اسے ایسے زخم آئے کہ گھوڑے سے گرا تو زخموں کی تکلیف اتنی تھی کہ اس سے تکلیف برداشت نہیں ہوئی. تو اس نے تلوار کا قبضہ زمین پہ رکھ کے نوک کو اوپر کر کے اپنے دل کا بوجھ تلوار کی نوک پہ ڈال کے خودکشی کر لی. تو حضرت سہل نے میدان میں نعرہ لگایا اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا. تو اب میری بات آپ تک پہنچ گئی. مجاہد اگر صابر نہ ہو تو شہادت خودکشی میں بدل جاتی ہے. زخم دینے کے لیے صبر نہیں چاہیے، زخم کھانے کے لیے صبر چاہیے ہے. اسی لیے صابر کے ماننے والے زنجیریں لگاتے ہیں. اس لیے کہ قبا زنجیر لگانے
کوئی اور مجلس پڑھتا ہوگا کمال ہے نبی کا. سب مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجیے. صابر یعنی زخم کھانا دلیل صبر ہے. دلیل صبر ہے. ایک بڑا مسئلہ، بات چھڑ گئی تو دو جملے کہہ دوں. ایک بڑا مسئلہ ہے آج کل دین، اسلام، شریعت، فقہ، لوگوں نے کتابیں چھوڑ کے سوشل میڈیا سے لینا شروع کر دیا. میں پوچھتا ہوں اپنے بچوں سے، فزکس کے فارمولے، میتھمیٹکس کے فارمولے، کیمسٹری کی ایکویشنز، نومیریکلز، کیا سب سوشل میڈیا سے لیتے ہو؟ اچھا، دنیا کتابوں سے لے رہے ہو، دین سوشل میڈیا سے. اپنے آپ کو کب تک دھوکہ دو گے؟ اپنے آپ کو کب تک دھوکہ دو گے؟ نوجوان بچوں سے باتیں کر رہا ہوں. یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے سوشل میڈیا. آج کے دور میں کیا آپ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ اخبار آپ بھی پڑھتے ہیں، خبریں آپ بھی سنتے ہیں، دنیا کا میڈیا آپ کے سامنے ہے. ابھی جب انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہوا کشمیر کے معاملے پر، تو کتنی ہی بات ہمارے ملک سے وضاحت ہوئی کہ سوشل میڈیا نے جھوٹ بولا. ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا نہیں تھا وہ ان سے منسوخ کر دیا. ہمارے صدر نے جو کہا نہیں تھا وہ ان سے منسوخ کر دیا. تو ثابت تو ہو گیا نا کہ سوشل میڈیا جھوٹ بولتا ہے. جو اپنے جیسوں پہ جھوٹ بولے گا وہ خدا رسول پہ جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ بول رہا ہے سوشل میڈیا. تو ہمارے کوئی بچے بہک جاتے ہیں اور کہتے دیکھیے سوشل میڈیا میں فتوا آیا ہے. فتوا سوشل میڈیا سے لو سن لو. میں سوشل میڈیا کا جواب بھی سوشل میڈیا سے دے رہا ہوں. 4 سال پہلے کی بات ہے، ویڈیو موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، جا کے دیکھ لو. ہمارے اس وقت کے سب سے بڑے فقہاء میں سب سے بڑے فقیہ آقا سید علی سیستانی، خدا ان کا سایہ سلامت رکھے. ان کے نمائندے جو عراق میں موجود ہیں، ان کے وکیل کی حیثیت سے بھی ان کی ایک ویڈیو موجود ہے، اور اس ویڈیو کو ہے انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. ویڈیو اس طرح ہے کہ ان کے ہاتھ میں قبا ہے، ہاتھ میں وہ قبا لیے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا سیستانی نے زنجیر اور قبا کے ماتم کو حرام قرار دیا ہے. یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، تو میں ان کا نمائندہ ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. یا ہو سکتا ایک ہے صبر، ایک ہے تلوار. ایک ہے صبر، ایک ہے تلوار. محرم تلوار کا نہیں، صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مہینہ. اگر محرم، جملہ یاد رکھیے گا، اگر محرم تلوار کا مہینہ ہوتا تو ہم دوسروں کو زخم دے رہے ہوتے. محرم صبر کا مہینہ ہے، اس لیے زخم کھا رہے ہیں. حسین ابن علی صابروں میں کائنات کا سب سے بڑا صابر، سب سے بڑا صابر. تو میدان ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، میدان جہاد میں تلوار کے ساتھ صبر ضروری ہے. صبر کے لیے تلوار نہیں چاہیے، تلوار کے لیے صبر چاہیے. جو لوگ 18 سال سے مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے شرح کی ضرورت نہیں ہے. جملہ آپ کے حوالے، محرم، جملہ یاد رکھے گا، محرم مختار بنانے نہیں آتا، آزادار بنانے آتا.
کام آنسو کرتا ہے تو تلوار سے. ابھی میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک مثال دی آپ کو. مثال میں کیا تھا؟ مثال میں یہ تھا کہ میدان جہاد میں اگر جہاد ہو رہا ہے تو امکانات تو دونوں ہے نا, دونوں امکانات ہیں. اگر میں نے کسی کو میدان جہاد معصوم کے حکم سے اگر رسول کی موجودگی میں جہاد ہو رہا ہے, میں نے اگر کسی کو قتل کر دیا, میں میدان سے مارنے آیا تو غازی, قتل ہو گیا تو شہید. لیکن اگر میں نے زخم کھا لیے اور مجھ سے زخم برداشت نہیں ہوئے اور میں نے خودکشی کر لی تو یہ بھی امکان ہے کہ میری شہادت ہلاکت میں بدل جائے. تو امکان تو دونوں ہے نا. اگر شہادت ملے گی تو جنت میں جاؤں گا, شہادت ہلاکت میں بدل گئی تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا. اس کا مطلب ہے شہادت اور ہلاکت میں ایک باریک سے بال کا فاصلہ ہے. تو امکانات تو دونوں ہیں. تو تلوار چلانے میں دونوں امکان ہیں, جنت کا بھی جہنم کا بھی. لیکن آنسو میں صرف ایک ہی یقین ہے. آنسو میں صرف ایک ہی یقین ہے. آنسو کا حتمی نتیجہ وہ آنسو جو آل محبت میں بہ رہا ہے, وہ آنسو جو حسین ابن علی کی محبت میں بہ رہا ہے, اس کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ جنت ہے. اچھا یہ تو ہو گئی جنت کی بات. ایک اور مسئلہ ہے. آپ کہیں کہ نہیں ہم تو جنت کے لیے رو ہی نہیں رہے, ہم تو خوشنودی سیدہ کے لیے رو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کا بروز ہے. لیکن جس دور میں آپ بیٹھے ہیں, جس عہد میں آپ بیٹھے, یہ 2019 یہ مادہ پرستی کا دور ہے. مادہ پرستی کا مطلب سمجھتے ہیں بزرگ, سمجھتے ہیں, بچوں کو ذرا سمجھنا. یہ مادہ پرستی کا دور ہے. ایسا مادہ پرستی کا دور ہے کہ اس دور میں لوگ دینی کام بھی فائدہ دیکھ کے کرتے ہیں. لوگ دین کا کام بھی فائدہ دیکھ کے کرتے ہیں کہ پتہ اس میں فائدہ کتنا ہے. 2-3 جملے کہوں گا, فائدہ سمجھ میں آ جائے گا. جس معاشرے میں بقرعید کا جانور تل کے بکتا ہو, جس معاشرے میں بقرعید کا قربانی کا جانور تل کے بکتا ہو, تو کیا معلوم فائدہ نہیں دے گا. اگلا جملہ کہوں, سن لیجیے, کبھی کبھی کم سے کڑوے جملے بھی سن لیا. جس معاشرے میں انسانوں پہ خرچ کرنے والا پیسہ خدا پہ خرچ کیا جاتا ہو, کہہ گیا جو کہنا تھا. جس معاشرے میں انسانوں پہ خرچ کرنے والا پیسہ خدا پہ خرچ کیا جاتا ہو. سوچتے رہیے گا, میں نے کہا کیا ہے, اشرا ہو سکتا ہے اس پر. جس معاشرے میں واجب پیسے پہ بارگیننگ ہوتی ہو, ایسے معاشرے میں آپ فائدہ نہیں دیکھ رہے کہ ہر آدمی اپنے دین کا کام بھی فائدہ دیکھ کے کر رہا ہے. تو جب دین کا کام ہر آدمی فائدہ دیکھ کے کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی نسلیں فائدہ ہی دیکھ کر دین پر عمل کریں. اس لیے بتا دو کہ اس کا فائدہ کیا ہے. تو اب سن لو کہ فائدہ کیا ہے. پہلا فائدہ بتا رہا ہوں, اسے یاد رکھنا, فضائل پڑھ رہا ہوں, آنسو پہ رکا ہوں. پہلا فائدہ بتا رہا ہوں, یہ سنا ہے نا معصوم کی 2 حدیث ہے. الدعاء صلاح المومن, دعا مومن کا اسلحہ ہے. دوسری حدیث کیا ہے؟ دعا رد بلا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں یہ فرق ہے کہ رد بلا کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے دعا کر لو گے تو بلا آنے سے پہلے دعا بلا کو واپس کر دے گی, اور اگر پہلے دعا نہیں کی ہے اور بلا آ گئی ہے تو آپ دعا کر لی تو اسلحہ بن گئی. اسلحہ سمجھے, سپر ہے, تلوار ہے جو سامنے سے روکے گی. تو دونوں صورتوں پہ دعا کا کام ہے آپ کو بچانا. ابھی مجھ سے بزرگوں نے کہا, بچوں نے کہا, جوانوں نے کہا, کسی نے کہا ہمارے لیے دعا, کسی نے کہا ہمارے لیے دعا. ایک وہ دعا ہوتی ہے جو میں اپنے لیے کر رہا ہوں, ایک وہ دعا ہوتی ہے
قوم کے لیے حسین کی بات دعا کرے. جن کے لیے حسین کی ماں دعا کرے. اچھا حسین کی ماں کس کے لیے دعا کر رہی ہے یہ بھی سن لیجیے. مجھے بتائیے, لائیے کتابیں, لائیے حدیثیں لائیے. کس کے لیے دعا کی حسین کی ماں نے؟ میں صرف فاطمہ سیدہ کی دعاؤں کی بات کر رہا ہوں. حدیث کس پر ہے؟ عزاداروں کے لیے, رونے والوں کے لیے. کہیں ہے نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب, زکات واجب, واجبات پہ کوئی بحث نہیں ہے. واجبات پہ کوئی بحث نہیں ہے. واجب واجب رہتا ہے, واجب کی حقیقت نہیں بدلتی. لیکن حدیثوں میں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے تو سیدہ تمہارے لیے دعا کرے گی. حدیثوں میں یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھو گے تو سیدہ تمہارے لیے دعا کرے گی. حدیثوں میں یہ ہے کہ رو گے تو سیدہ تمہارے لیے دعا کرے گی. اب جس تک پہنچا وہ پہنچا, جس تک نہیں پہنچا اسے اگلی مثال دے دو. بالکل ویسے ہی, بالکل ویسے ہی جیسے امام صادق کی حدیث ہے, جب اپنے دل میں ہمارے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک پانا تو اپنی ماں کو دعا دینا. یہ نہیں کہا جب نماز پڑھنا تو ماں کو دعا دینا, جب روزہ رکھنا تو ماں کو نہیں, جب ولایت علی پانا. یہ ساری گفتگو مجلس کے بعد آداب مجلس کے خلاف, آداب مجلس کے خلاف ہے. میں 10 دن تک ناروں والے ٹھیک ہے نا, مجلس کے بعد بھی آپ اپنی گزارش کروائیے گا. مجلس کے بعد کل بات کر لیں گے, پرسوں سلامات بھیجیے. کچھ کہنا ہو بہت سے طریقے آ کے مل کے بتائے, لکھ کے بتائے. لیکن مجلس میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ ہماری مجلس کی ایک تہذیب ہے, اس کا ایک ادب ہے. اس ادب کو باقی رکھے اور بچوں کو وہ ادب حوالے دیں. یہ بچے جو بیٹھے ہیں ہم سے سیکھ رہے, اس لیے بلند آواز سے سلامات بھیجیے. شاندار سلامات بھیج دیجیے. بالکل ویسے ہی جیسے امام نے کہا, جب اپنے دل میں ہمارے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک پانا تو اپنی ماں کو دعا دینا. کس بات پہ دعا دینا؟ کہ اس نے تمہارے امر میں خیانت نہیں کی, تو علی کی ولایت تم تک پہنچی. جب علی کی ولایت پہنچ گئی تو نماز بھی پہنچ گئی, روزہ بھی پہنچ گیا, حج بھی پہنچ گیا, زکات بھی پہنچ گئی. اس لیے کہ دین اس پہ کامل ہو رہا ہے. اس لیے کہ علی کی ولایت, یہ نہیں کہا جب نماز پڑھنا تو ماں کو دعا دینا, جب روزہ رکھنا. اسی طریقے سے یہاں پر حدیث ہے, سیدہ کس کے لیے دعا کر رہی ہے؟ عزاداروں کے لیے. جو عزاداری چھوڑ دے گا فاطمہ کی دعا سے باہر جائے گا. بلا اور مصیبت کی جتنی قسمیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہو وہ سب مجھے بتا دیں. انفرادی سے لے کے اجتماعی تک کسی کے لیے نسل کا نہ ہونا ایک بلا ہے.
کسی کے لیے رزق کی کمی بلا ہے، کسی کے لیے مرض بلا ہے، پیسہ بہت ہے ڈاکٹر نے بنا کیا کھانا کچھ نہیں، بیٹا نیچے کرو موبائل بند کرو، پیسہ بہت ہے ڈاکٹر نے کہا کھانا نہیں تو بلا، کسی کے لیے بیماریاں بلا ہے، کسی کے لیے اولاد کا نہ ہونا بلا، نسل کا نہ ہونا بلا، کسی لیے دنیا کی دشمنیاں بلا ہے، مختلف بلا، یہ تو ہو گئی انفرادی بلا۔ اجتماعی بلائیں کیا؟ اجتماعی بلائیں یہ ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے ملکوں میں جنگیں چھڑنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آفت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، خدا نہ کرے اگر دیکھیے پاکستان نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، لیکن ہندوستان چاہتا ہے کہ جنگ ہو، خدا نہ کرے اگر اس وقت جنگ چھڑ گئی تو ظاہر ہے کہ نیوکلیئر پاور ہے، تو اگر جنگ چھڑ گئی تو جنگ چھڑنے کی صورت میں کون بچے گا؟ یہ صرف پاکستان ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ کا موقف بالکل ٹھیک ہے اس وقت کہ یہ صرف پاکستان ہندوستان کا مسئلہ نہیں، پورے خطے کا مسئلہ ہے، پورے ایشیا کا مسئلہ ہے۔ تو بلاؤں کی جس میں ہے نا، جب بم پھٹتا ہے تو یہ نہیں لگتا کہ مسلمان مر رہا ہے کہ کافر ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، جب بم پھٹتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون مر رہا ہے۔ تو بنائیں اب ایک طرف یہ، دوسری طرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی دنیا میں پانی کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ حدیثوں میں کہ آخری جنگیں جو ہوگی وہ پانی پر ہوگی، ایک گلاس پانی میں جب ہوگی تو پانی کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فضا میں وائٹامن D3 کم ہو رہا ہے، سورج کی روشنی میں بہت سی چیزیں کم ہو رہی ہیں، یعنی انسان مستقل بلاؤں میں گھرا ہوگا۔ اب یہ میں نے 4-5 گنتی کی بلائیں گرائی ہے، آپ کے ذہن میں جتنی بلائیں آئے گن لیجیے، اور ساری بلائیں گننے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیجیے کہ دعا بلا کو رد کرتی ہے، اور ہمارے لیے ہے، عزادار کے لیے ہے فاطمہ کی دعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کتنی بھی قیامتیں آ جائے، جو عزادار رہے گا وہ بچا رہے گا۔ اس لیے کہ وہ سیدہ کی دعا پہ یقین رکھتے ہیں، اس سے زیادہ طاقتور دعا کسی کی نہیں ہو سکتی، اور کسی کے لیے اس سے بڑی کوئی بچانے والی چیز نہیں ہو سکتی جسے رسول کی بیٹی دعا دے رہی ہے۔ اگلا جملہ مجھے نہیں پتا آپ کیسے سمجھیں گے، جس کی دعا ایسی ہو اس کی بد دعا کیسی ہوگی؟ تو صرف یہ بتایا ہے کہ جو ان سب پہ حجت ہے وہ کیا ہوا ہے، اس کی دعا ہے، اور ہے عزاداروں کے لیے۔ تو ہمارے بچے سمجھ لیں، عشرے کے آغاز میں ہی کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں لکھ کے رکھے، ڈائریوں میں نوٹ کرے، مسجد ناموں میں لکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، طول عمر دے اپنی اگلی نسلوں کے لیے، کہ دنیا میں کچھ بھی چھوٹ جائے عزاداری نہ چھوڑنا، کچھ بھی چھوٹ جائے عزاداری نہ چھوڑنا، عزاداری پہ قائم رہنا۔ اگر خوشنودی کے لیے کر رہے ہو تب ٹھیک، اور اگر فائدے دیکھ کے کر رہے ہو تب ٹھیک، اگر عزاداری نہ چھوڑنا، اس عزاداری پہ قائم رہنا۔
اس وقت حسین پہ قائم رہتا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ علیہ السلام آپ کے 8ویں امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. میں نے کبھی کسی مسجد پر ایک بات کہی تھی اور وہ یہ کہ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول جب اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو یہ حکم دیا کہ حج سے حج لوگوں میں حج کی پکار دو بلاؤ ان کو حج کے لیے بلاؤ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل اکیلے ہی تو تھے پکے لوگ تو کوئی تھی آ نہیں پاتا. تو جب اللہ نے کہا یہ آئے تھے بڑا جب اللہ نے کہا بلاؤ ان کو تو وہ انسان لوگوں کو تو ابراہیم نے کہا پالنے والے ایک باپ ہے بیٹا تیرا گھر اور ہے کون تو اللہ نے کہا تمہارا کام ہے بلانا تمہاری آواز کو ہم کائنات پہ محیط کر دیں. تو 5ویں باپ نے کہا ایسا محیط کیا اللہ نے خلیل کی آواز کو کہ جو لوگ صلبوں پہ تھے جو رحموں پہ تھے انہوں نے سنا. تو جس نے صلبوں اور رحموں میں لبیک کہا اسے حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اور رحموں بس پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ خلیل فضائل پڑھنا ہوگی تو خلیل کی آواز اللہ نے سناٹے میں بھی محیط کر دی. تو اگر حبیب کا نوازا پکار رہا ہوں حبیب کا نوازا پکار رہا ہوں تو یہ فرض اعضاء پر آپ کا آ کر بیٹھنا حسین کے استغاثے پہ لبیک. اسی لیے آپ کے 8ویں امام نے کہا اب سنا رہا ہوں طوبیٰ لناصر آل محمد بالبکاء والتباکا. خوشخبری ہے طوبیٰ ہے اچھا انجام ہے اس کے لیے جو آل محمد کی نصرت کرے. لڑنے سے جی نہیں رونے سے لڑانے سے جی نہیں رلانے سے. لڑنا لڑانا دین اہل بیت نہیں ہے. دین اہل بیت رونا رلانا. نصرت آل محمد ہے رونے سے نصرت کرے رلانے سے نصرت کرے. یہ امام کی حدیث ہے. تو آج جب آپ فرش ادا پہ بیٹھے ہیں تو فرش ادا پہ ایک رونے والا رلانے والا ہوتا ہے اور بہت سے رونے والے ہوتے ہیں کیونکہ نصرت. اسی امام کی ایک حدیث کو میں نے سرنامہ بیان پہ پڑھا اور اپنے طریقہ کار سے ہٹ کے پڑھا. اس لیے کہ 18 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا عنوان اور سرنامہ بیان قرآن کی آیت ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ میں نے حدیث نیشاپور کو سرنامہ بیان کرا. تفصیلات بھی عرض کریں گے اس کے معنی بھی عرض کریں گے. کہاں ارشاد فرمائی کس نے ارشاد فرمائی کس شان سے ارشاد فرمائی سننے والے کون کون لوگ تھے مجمع کیسا تھا مجمع جاہل تھا کہ علماء کا تھا شہر کیا تھا شان کیا تھی. یہ ساری تفصیلات آئیں گی. آج کی حد تک حدیث کا ترجمہ پہلے اور اس کے بعد عنوان کی تبیین. تو پہلے آپ حدیث کا ترجمہ سنو. حدیث نیشاپور میں ارشاد فرمائی ہے اور آپ کے 8ویں باب میں ارشاد فرمائی. اور حدیث ارشاد فرمانے سے پہلے آپ نے اس سلسلہ سند کو ارشاد فرمایا. سلسلہ سند کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا اپنے والد گرامی انہوں نے اپنے والد گرامی انہوں نے اپنے والد گرامی یہاں تک کہ امیر المومنین اور امیر المومنین نے کہا رسول اور رسول نے کہا کہ جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ خدا کہتا ہے. کیا کہتا ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اسمی. اللہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا کلام ہے. ومن دخل حصنی جو میرے کلے میں داخل ہو گیا اب نام من عذابی اسے میرے
میرے عذاب سے اب رہے۔ یہاں پر بہت کام کی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ قلع بھی میرا ہے، عذاب بھی میرا۔ کیا مطلب؟ یعنی قلع میرا ہے لیکن عذاب بھی میرا ہے، تو جو میرے عذاب سے بچنا چاہے وہ میرے قلعے میں آئے۔ اگر امام رضا نے کہا ولیکن بشرطہا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یوں ہی آ جائے گا منہ اٹھا کے، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ وَأَنَا بِالشُّرُوطِهَا، اور اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں، حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی اور ظاہر ہے کہ ترجمہ آپ کے ذہن میں پہلے بھی ہوگا، لیکن میں نے چونکہ سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس لیے میں نے اس حدیث کا ترجمہ آپ کو پہلے سنایا۔ ترجمہ پہنچ گیا تو اب اس مختصر مجموعے سے سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں، چونکہ حدیثوں کی کتابوں میں چیپٹر ہوتے ہیں، یہ رسالت کا چیپٹر ہے، یہ توحید کا چیپٹر ہے، یہ امامت کا باب ہے، یہ قیامت کا باب ہے، یا دل کا باب ہے، یہ عصمت کا باب ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں اس مجموعے سے کہ یہ حدیث چیپٹر وائز کس چیپٹر کی ہے، اپنے موضوع کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے یہ حدیث کس چیپٹر میں ہے، تو آپ میں سے سب یہ کہیں گے یہ امامت کے چیپٹر میں ہے، سب یہ کہیں گے۔ مگر پہلی بات تو یہ سن لیجیے کہ یہ حدیث صرف شیعہ مسلک میں نہیں ہے، اکابر علماء اہل سنت نے کثرت سے اس حدیث کو لکھا ہے۔ عرض کروں آنے والی تقریروں میں وہ تفصیلات بھی آئیں گی کہ کون کون علماء وہاں موجود ہیں اور کن کن علماء نے لکھا، یہ تو ایک بات ہے، اور کیا کیا لکھا ہے۔ لیکن شیعہ مسلک میں یہ حدیث جن کتابوں میں لکھی گئی ہے اس میں سب سے اہم کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ شیعہ تاریخ کے وہ عالم ہیں کہ جن کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال کیا تھا؟ یہ حدیث کس چیپٹر کی ہو سکتی ہے؟ تو اکثریت یہ کہے گی کہ یہ امامت کے چیپٹر کی ہے یا عصمت کے چیپٹر کی ہے، لیکن نہیں، شیخ صدوق نے اسے کتاب التوحید میں لکھا، یعنی شیخ صدوق نے یہ بتایا کہ یہ توحید کے چیپٹر کی حدیث ہے۔ اب پھر آپ سے سوال ہے کہ توحید کے چیپٹر کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اصل حدیث توحید بتا رہی ہے، توحید وحدانیت الہی، اور اس میں امام رضا یہ کہہ رہے ولیکن بشرطہا وشروطہا، اس کی کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں ایک شرط میں ہوں۔ اب جملہ یاد رکھیے گا، امامت و ولایت کی شرط توحید نہیں ہے، توحید کی شرط امامت ہے۔ اسی کی وضاحت میں اشرح ہوگا کہ امامت و ولایت کی شرط توحید نہیں ہے، توحید کی اس حدیث میں توحید کی شرط امامت اور ولایت ہے۔ شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دروازہ ہے، فرض کر لیجیے اس وقت یہ ایک ہی دروازہ ہے، یہاں داخل ہو گئے گا، پاشا صاحب دروازے میں کھڑے ہو جائیں اور سبیل کی چائے لے کر ایک جگ اور ایک پیالہ، اور جو آئے اس سے کہے دیکھیے آج مجلس میں داخل ہونے کی شرط ہے کہ جو ایک گھونٹ چائے پیے گا وہ اندر جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائے شرط بنی اندر آنے کی، اگر میں چائے پینے سے انکار کر دوں تو باہر ہی رہ جاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت اندر آنے کی شرط ہی چائے ہے۔ تو یہی بات امام
منزل کی مجلس کے بعد کہتا، آخری تقریر میں کہتا، لیکن پہلی تقریر میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب اشرائی جب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، نیچے کر لیجئے موبائل، اشرائی جب یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو آپ سوچ لیجئے گفتگو کیا ہوگی، کیا فضائل اہل بیت کے بیان سے توحید خطرے میں ہے۔ کچھ لوگ اپنے ذہن میں جہاں علی کے فضائل بیان ہوئے کہنے لگے میری توحید خطرے میں ہے۔ اب آپ پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، جو خطرے میں ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ چلیے ایک بات آج ہی کر دوں، پھر کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤں۔ کیا فضائل اہل بیت؟ اچھا یہ مسئلہ پیدا کب ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں پڑھی آپ تو کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہ پڑھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر فضائل نہیں پڑھے گئے، فضائل علی کے فضائل سنا رہے ہیں، کچھ اللہ کے بھی فضائل سنائیں گے۔ آپ پہلے اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کیجئے۔ فضائل ہوتے ہی علی کے، اللہ کے فضائل نہیں ہوتے۔ اللہ خالق فضائل ہے۔ اللہ کے کیا فضائل؟ جنہوں جنہوں مولا حسین پیار ہے کھل کے بات دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پلیت لعنت، لعنت پائے ماں پیو تے لعنت، پیر تیرے پیر تیرا کھانا لیتے اور محمد والے محمد اللہ کے دیکھیے اس پہ ہم توحید پہ بھی بات کریں گے۔ اولائے کائنات کا جو توحید پہ گفتگو ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ نہج البلاغہ سے علی کے خطبوں کو پڑھنے کی سعادت بھی تاکہ لوگوں کو پہلے یہ پتا چلے کہ توحید کیا ہے۔ یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ توحید ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کو بھی اپنے جیسا سمجھا ہوا اللہ کو بھی اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کے فضائل نہیں ہوتے، اللہ خالق فضائل ہے۔ فضائل کو خلق کرنے والا ہے۔ فضائل تو نہیں علی کے، رسول کے، اہل بیت کے۔ جس کے فضائل ہیں اسی کے بیان ہو گئے۔ جس کے ذکر کو رسول نے عبادت قرار دیا، جس کے لیے رسول نے کہا زیدوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ وہ زینت دو علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہے، علماء شیعہ نے بھی لکھی ہے۔ موضوع کا اندازہ آپ کو ہو گیا کہ موضوع کیا ہے، تو آج پہلا سوال پہلا جواب اور یہی پہ بات، کیا فضائل اہل بیت کے بیان
اعتبار سے توحید خطرے میں، رسول نے کہا سیدوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ ارے میری کیا بساط ہے کہ میں سرکار رسالت کے حضور کوئی بات کر سکوں، پوچھنے کے لیے ہاتھ جوڑ کے صرف انداز کر رہا ہوں۔ سرکار یہ ارشاد فرمایا، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ سیدوا مجالسکم بذکر اللہ، اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر سے زینت دو؟ جب رسول نے ہی کہا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، تو کیا توحید خطرے میں پڑ گئی ہے؟ جو لگائے گا کربلا نجف شام جائے گا، کربلا نجف شام جائے گا، 5.35 لکھ نعرہ دوسری بات یہ بھی بتا دوں میں آپ کو بالکل صاف کہ یہ حدیث، جہاں تک اس حدیث کا سوال ہے، یہ علماء اہل سنت میں بھی اقوام محدثین نے لکھی ہے۔ دوسری بات جو بالکل صاف بتا دوں، یہ جو عنوان ہے ہمارے برادران اہل سنت میں سے کسی کو فضائل اہل بیت پر اعتراض نہیں۔ برادران اہل سنت، مسلک اہل سنت کے علماء میں کسی کو فضائل اہل بیت پر، فضائل علی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ سب نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ یہ گفتگو صرف ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو ہمیں جیسے یہاں بنے بیٹھے ہیں، اور جنہیں فضائل علی سے مسئلہ، اور مظاہر خود کو کہہ رہے ہیں میں علی والا ہوں، یہ تو اللہ والے بھی نہیں آئے۔ یہ گفتگو کیا فضائل اہل بیت کے بیان سے توحید خطرے ہے۔ اب دوسرا سوال، اور آج کی مجلس کی منزل پر آ گئی، کل یہیں سے مسلسل ہو جائے گی۔ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ جس کا گھر توحید کا محافظ ہے، توحید کا محافظ، بیٹا توحید کا محافظ، پوتا توحید کا محافظ، پروتا توحید کا محافظ، بیٹی توحید کی محافظ، جس کا گھر توحید کا محافظ، اس گھر کی گفتگو اور اس گھر کی فضیلت پہ یہ الزام اس سے توحید خطرے ہے۔ ایک بات آگے منزل پر، ہاں ایک بات کہنا ضروری ہے، ایک دن کی تقریر سن کے نتیجہ کوئی نہ نکالے، جب 9 دن بول چکو تو پھر جتنے چاہیے نتیجے نکالیے۔ اس لیے ایک دن کی ایک بات، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آج وقت نہیں ہے کل کافی کرے، کل نہیں ہے تو پرسوں کافی کرے، لیکن بہرحال آپ کو پتا میرا مزاج ہے کہ اشیاء ختم ہونے سے پہلے میں اپنے مضامین کو کامل کر کے ہوتا، تو جس کا گھر توحید کا محافظ ہے، توحید میں فدا ہے۔ آج پہلی ہی تقریر میں آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے وجود الہی پر، اللہ کی وحدانیت پر کائنات میں سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وحدانیت الہی پر کائنات میں سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وحدانیت الہی پر کائنات میں سب سے بڑی دلیل کہا پاشا بھائی نے ہمارے دوستوں نے کروایا، لیکن ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے سمجھ لیں۔ ابھی یہ دیکھیے گا کہ 72 جو آئے ہیں، 72 یہ معاشرے کے گرے پڑے لوگ نہیں ہیں، یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے قبیلوں میں عزت دار ہیں، پورا قبیلہ جن کی عزت، کوئی بولنے کا قرآن ہے، کوئی رجل فقیہ ہے، کوئی شریعت بتانے والا ہے، کوئی تفسیر سنانے والا ہے، کوئی حدیث کا عالم ہے، اور جہاں تک 18 کا سوال ہے جو بنی ہاشم ہے تو ان کے لیے تو امام رضا کا قول ہے نہ اولین میں ایسے پیدا ہوئے نہ آخرین میں ایسے پیدا ہو گئے، اولین آخرین میں ایسے ہو نہیں سکتے۔ تو کائنات روئے زمین کے معزز ترین عزت دار لوگ اپنے اپنے معاشرے کے اور اپنے اپنے قوم و قبیلے کے، وہ سب مرنے کو تیار ہیں، کس کے لیے؟
حسین بن علی بھی کچھ کہہ رہا ہوں. 72 ایسے لوگ جن کی دنیا میں نظیر نہیں ہے، وہ اپنا گلا کٹوانے کو تیار ہے حسین بن علی کے لیے. تو پھر سوال ہے کہ پھر حسین کس کے لیے گلا کٹوا؟ یہی وہ دلیل ہے توحید، یہی وہ دلیل ہے کہ حسین بن علی کس کے وجود کے لیے گلا کٹوا. اور ایسا کہ جس اطمینان نفس کی منزل پر آئی ہے اسی اطمینان نفس کی منزل پہ رہے. اگر بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ مالک سب تیرے لیے قربان، تو بہن یہ کہہ رہی ہے کوفے کے بازار میں خطبہ اور دربار میں بات کرتے ہوئے ابن زیاد کی گفتگو کے جواب میں کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ سے اچھائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ علی کی اولاد ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کی بیٹی. اور اگر گلو کربلا میں انصار کو چھوڑ کے تو سب ابو طالب کا گھر ہے، سب ابو طالب کا گھر ہے. آسان کام نہ تھا. یہ صبر کی وہ انتہائی منزلیں تھی جہاں ایک کے بعد ایک قربانی حسین دیتے چلے گئے، ایک کے بعد ایک قربانی. فاطمہ کے لال کی اور ساری قربانیاں دینے کے بعد فاطمہ کا لال یکا تنہا اکیلا. آپ کی آوازیں بدل ہو گئی. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی کلیے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا، جب ہماری مصیبت پہ رونا تو ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. ایسے رونا جیسے ہماری مظلوم دادی اپنے لال کو روتی ہے. آپ کے ہر امام نے چیخ مار کر رونے کا مطالبہ کیا. کبھی شرم نہ کرنا، آغاز ہے عشرے کا. اکثر میں نے دیکھا ہے کبھی کوئی چیخ مار کے روئے مجلس میں تو لوگ اسے حیرت سے دیکھتے ہیں. علماء اہل سنت کی حدیث ہے کہ امام باقر اپنے غلام کے ساتھ کعبے میں داخل ہوئے تو امام کی نظر جب کعبے میں پڑی تو چیخ مار کے روئے. تو غلام نے کہا مولا لوگ دیکھ رہے ہیں. امام نے کہا دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دو، چیخ مار کر رونا خدا کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے. چیخ مار کر رونا خدا کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے. اور پھر دو باتیں جسے ہمیشہ کہتا ہوں اور زندگی کہتا رہوں گا جب تک مولا کا ذکر کر رہا ہوں، کہتا رہوں گا کہ دو سبب ہے چیخ مار کر رونے کے. ایک حسین کا جملہ، ایک سجاد کا جملہ. سجاد کا جملہ یہ ہے کہ جب ہمیں قیدی بنا کے لے جایا گیا تو اگر کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا تو ہمارے سر پہ تعزیانہ مارا جاتا تھا، رونے نہیں دیا جاتا تھا. اور حسین کا جملہ یہ ہے مجھے رلا رلا کے مارا گیا. حسین کا جملہ یہ ہے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا. ازادارو حسین ابن علی کے عمل کو کوئی کیا سمجھے گا؟ آج جس منزل سے آغاز کر رہا ہوں یہ منزل ہے، یاد رکھنا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب مدینے سے چلے مکے آئے، مکے سے چلے کربلا آئے. سفر طویل تھا لیکن راستے میں حسین کو بہت سے سوداگر ملے، بہت سے تجارتی قافلے ملے، قیمتی چیزیں بیچنے والے جس میں زربف، حریر اور دیبا کے تھار، اعلیٰ نسلوں کے کبوتر، اچھی اچھی قیمتی چیزیں. امام حسین نے ہر قیمتی چیز خرید کے اونٹوں پہ لدوا لی، بار کروا لیا. لوگ بہت حیران ہیں
تاریخ بہت حیران ہے کہ فاطمہ کے لال کو پتا ہے کہ مرنے جا رہے ہیں، ارے اپنی جان دینے جا رہے ہیں اور ہر قیمتی چیز اپنے سامان میں شامل کر رہے ہیں۔ پتا ہے کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ جب شام غریبہ میں لوٹ پڑے تو سب لے جائے، زینب کی چادر چھوڑ دے۔ جب شام غریبہ میں لوٹ پڑے تو سب لے جائے، زینب کی چادر چھوڑ دے۔ مگر ازاداروں رونے کے لیے تاریخ کا یہ فکرہ یاد رکھنا، ارے نہ تو بہن کے سر پہ چادر بچی، نہ بھائی کے تن پہ کرتا بچا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ جب جا رہے تھے اور بہن نے بھائی سے کہا تھا بھیا یہ کرتا ابا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی زینب جب بھائی رخصت آخر کو آئے یہ اسے پہنا دینا اور جب لوٹ کے مدینے آنا میری قبر پہ ڈال دینا۔ حسین نے اسے بارہ بارہ کیا۔ زینب نے کہا بھیا یہ تو ویسے ہی 50 سال پرانا ہے۔ کہا زینب شاید بچہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ ازاداروں جب شام غریبہ کا اندھیرا ہوا تو لوٹ پڑی، سنا ہے نا لوٹ پڑی۔ 2 کام ہوئے تھے، 2 کام۔ ایک کام تو یہ ہوا کہ زینب نے آواز سنی کہ پسرے سعد نے کہا لاشیں پامال کی۔ پسرے سعد نے کہا کہ لاشیں پامال کیے جائے تو زینب نے کہا پسا کیا میرے بھائی کا لاشا بھی پامال ہوگا؟ یہ ایک منزل تھی، دوسری منزل سنو گے؟ دوسری منزل تھی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلوائے رسول کو۔ تو جب لوٹ پڑی تو سنو گے